بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو شب معراج کا وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو صرف ایک رات کا سفر نہیں بلکہ پوری امت کی تقدیر بدلنے والی رات تھی۔ یہ وہ رات ہے جہاں زمین سے اوپر ساتوں آسمان کا سفر ہوا، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے قرب تک پہنچے، اور جہاں سدرۃ المنتہا کا وہ راز چھپا ہے جو فرشتوں کی حد کو بھی پار کر جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گئی اور آسمان سے جبریل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور میرا سینہ چھک کیا گیا، مطلب کاٹا گیا، اور تمام اعضاء کو نکال کر آب زمزم سے دھویا گیا۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے ایک چاندی کا برتن لائے تھے جس کے اندر ایمان تھا، اسے میرے اندر بھر دیا گیا، کیونکہ اللہ کریم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا کسی خاص مقصد کے تحت۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے باہر لے کر گئے جہاں تک سواری تھی جس کا نام براق تھا، جو خد میں گھڑے سے بڑا اور کچر سے چھوٹا تھا، جس کا یہ قدم آسمان کو پار کرتا تھا۔ سب نبیوں کا سردار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، مجھے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہاں اقصیٰ میں سارے نبی علیہ السلام موجود تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا گیا، اور آپ نے تمام نبی علیہ السلام کی امامت کی، جس وجہ سے آپ کو امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا امام، ان کا لیڈر، اس شرف سے نوازا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ! کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ پہلا جنت میں آدم علیہ السلام سے ملاقات، پھر یہاں سے ہوا آپ کا آسمانی سفر شروع۔ جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے اور دستک دی۔ فرشتوں نے عرض کی، کون؟ فرمایا گیا، میں جبریل۔ فرمایا، ساتھ کون ہے؟ فرمایا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کریم نے انہیں بلایا ہے، دروازہ کھلتا ہے، تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ کر خوش ہو جاتے اور الٹے ہاتھ کی جانب دیکھ کر مایوس ہو جاتے۔ حضور نے فرمایا، یہ کون بزرگ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ تمام انسانی مخلوق کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ پوچھا، یہ کبھی خوش کبھی اداس کیوں ہوتے؟ کبھی خوش کبھی اداس کیوں ہو رہے؟ آپ نے فرمایا، سیدھے ہاتھ کی سائیڈ میں میں اپنی انہیں اولاد کو دیکھتا ہوں جو جنت میں جائے گی، اور دائیں ہاتھ کی سائیڈ انہیں دیکھتا ہوں جو جہنم میں جائے گی۔ پوچھا گیا، کتنے لوگ جنت میں جائیں گے؟ فرمایا گیا، حضرت میں سے 999 جہنم میں ہوں گے اور ایک جنت میں۔ الگ الگ نبی علیہ السلام سے ملاقات، پھر آپ دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، بالکل اسی طرح پوچھا جاتا ہے، اجازت ملتے ہیں، آپ اندر جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو 2 نبی علیہ السلام ملتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سے سلام کلام ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ یہاں جہاں نہایت ہی
خوبصورت نبی علیہ السلام سے نبی کی ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی خوبصورتی کا بڑا حصہ یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر پانچویں آسمان پر پہنچے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، پھر چھٹے آسمان پر پہنچے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد سب سے بڑی تعداد کی ہوگی۔ میرے یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے۔ فرمایا لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بانٹنا کہ اللہ تعالیٰ جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا ہے۔ سدرۃ المنتہا، اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر پہنچے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بیت المعمور بالکل کعبے کی طرح ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک طواف میں 70,000 فرشتے کر پاتے، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے بیت المعمور کا طواف کر لیا اس کا دوسری بار نمبر قیامت تک نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ صدر جہاں کو کہا جاتا ہے، سدرۃ المنتہا وہ جہر ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا 70,000 سال تک دوڑ سکتا ہے۔ وہاں سے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اب اس کے آگے کا سفر آپ طے کرنا، میری حد بس یہیں تک کی ہے۔ اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 تحفوں سے نوازتا ہے۔ پہلے تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت 280.5 سے لے کے 280.6، جس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ جو کوئی ان آیات کو پڑھ لے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا تحفہ دیا گیا اور وہ تھی 50 اور وہ وقت کی نماز۔ آپ تحفہ لے کر لوٹتے ہیں تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ فرمایا یہ تحفہ دینے کے لیے۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نماز نہیں ادا کر پائے گی، جاؤ کچھ کمی کروا لو، کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی، انہوں نے ادا نہیں کی تھی تو یہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس جاتے ہیں اور کم کرواتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے آپ بار بار گئے اور ہر بار 5 نماز کم کرائی۔ جب آپ آخری 5 نماز بچی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اب میں اور کم کرانے نہیں جا سکتا، اب مجھے حیا آ رہی ہے، میرے رب نے مجھے تحفہ دیا اور میں اس میں کم و پیش نہیں کر رہا ہوں، جنت اور جہنم کی سیر کرے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری امت کو ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی کریمی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نہایت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہر نیکی پر ثواب 10 گنا بڑا کر دے گا۔ بے شک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اتنا رحیم ہے کہ ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب دے گا، لیکن ایک گناہ کو 1 گناہ ہی لکھے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت اور جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت حور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی اندر کی ہڈیوں میں موجودہ گڈا تک نظر آ رہا تھا۔
فرمایا اے جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حورا ہے جو جنت کی ملائکہ ہے۔ پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ، بس سر جھکا کر گھڑے کے اندر ایندھن ڈال رہا تھا جس سے آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہاں یہ جہنم ہے؟ کہا یہ جہنم ہے۔ یہی وہ دو آخری آیتیں جو معراج کی رات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی تھی۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنین کل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحملنا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ جو آیت بڑی پاورفل ہے، پورا قرآن رب نے ایک ایک آیت کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن یہ دو آیت خود رب نے ڈائریکٹلی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ہر نماز کے بعد اسے پڑھ کر دعا مانگا کیجئے۔ یہ بہت ہی باکمال اور مجرب آیت ہے۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت تھا۔ سدرۃ المنتہا کے اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کو یاد رکھا، ہمارے لیے آسانیاں مانگی، ہمارے لیے رحمت کے دروازہ کھول دیا۔ صبح جب یہ واقعہ سنایا گیا تو کافر ہنس پڑے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں مانتا ہوں۔ اسی دن وہ صدیق بن گئے۔ میرے بھائیوں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اتنی بلندی پر جا کر اپنی امت کو نہیں بھولتے، کیا ہم ان کی 5 وقت کی نماز بھول جائیں گے؟ شب معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، جو ہمیں اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ آج بھی اگر ہم نماز کو اپنی زندگی بنا لیں تو اللہ ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ اللہ ہمیں سدرۃ المنتہا کے اس راز کا حقیقی فائدہ نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ بیان دل کو چھو گیا ہو تو اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچاؤ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، لائک کرو، شیئر کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انجینئر، وکیل یا تاجر ہو